آج کے دور میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمارے اعمال کا کیا فائدہ؟ اور حضرت کیا واقعی ہی انسان اپنے اعمال میں مجبور ہے؟ جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر نیک و بد کے فیصلے پر ہمیں جزا اور سزا کیوں دی جائے گی؟ کیا ہمارا اختیار کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ یہ جو سوال ہے نا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس سوال کرنے والے کو تقدیر کا پتہ ہی نہیں کہ تقدیر کہتے کس کو ہیں، تقدیر کی سمجھ نہیں ہے۔ بالکل، جس کو تقدیر کی سمجھ آ جائے نا تو وہ پھر یہ سوال نہیں کرتا ہی نہیں، یہ سوال رہتا ہی نہیں ہے۔ پھر بیس اس کی تقدیر کیا ہے؟ بیس تقدیر کا علم نہ ہونا، علم نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اور تقدیر کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے علم کو۔ اچھا، تقدیر اللہ کا علم، ٹھیک ہے۔ تقدیر کی جو تعریف ہے نا وہ اللہ کا علم ہے، جی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندے پر مسلط کر دی ہیں، بندہ اس سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا، بندہ مجبور محض ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے یہ طے کر دیا کہ اس کو میں نے مرد پیدا کرنا ہے اور اس کو عورت پیدا کرنا، وہ مجبور ہے عورت پیدا ہونے میں، وہ مجبور ہے مرد پیدا ہونے میں۔ بالکل ایسے ہی۔ اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عورت نہیں بننا، عورت نہیں کہہ سکتی میں نے مرد بننا، اور مرد یہ نہیں کہہ سکتا میں عورت بننا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ وہ تو یہاں پر مجبور محض ہے۔ اسی طرح فلاں جگہ پر پاکستان میں پیدا ہونا ہے، امریکہ میں پیدا ہونا ہے، سعودی عرب میں پیدا ہونا ہے، یہ بندے کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہاں پیدا کر، میں نے وہاں اس علاقے میں، اس خطے میں، اس شہر میں پیدا ہونا ہے۔ جی جی بالکل، اس میں بندہ مجبور محض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا روزی، اچھا روزی وہ اللہ نے طے کر دی ہوئی ہے، لکھ دی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ انسان اس میں مجبور ہے، جتنی اللہ نے لکھ دی ہے نا اس کا ایک لقمہ بھی چھوڑ کے نہیں جانا اس نے، اور جو نہیں لکھی ہوئی اس کا ایک لقمہ کھا بھی نہیں سکتا۔ وہ طے شدہ ہے، یہ بھی طے شدہ ہے، یہ بھی طے شدہ ہے، یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس میں انسان مجبور ہے۔ لیکن یہ جو ہدایت اور گمراہی ہے، جی، نیکی یا بدی ہے، اس میں انسان کو اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ بالکل، انسان کو پروردگار نے پیدا کر کے سیدھا رستہ بھی بتا دیا، جی، الٹا رستہ بھی بتا دیا، جنت کا والا بھی اور جہنم والا بھی، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، بالکل واضح کر دیا۔ علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، بالکل واضح جب ہو گیا، اب اس رستے پر لا کر اس کا انجام بھی بتا دیا، سب کچھ سمجھ آنے کے بعد اب اللہ نے بندے کو مکمل اختیار دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اختیار دیا ہے نا اللہ نے، جی جی، اگر کسی نے برائی کے رستے پر چلنا ہے تو اللہ نے اس کو زبردستی برائی نہیں کروانی اس سے، اللہ نے بالکل، یہ مجبور محض نہیں کیا اللہ نے اس کو، وہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے۔ اور اگر اس نے سیدھی راہ پر چلنا ہے تو اللہ زبردستی اس کو سیدھی راہ پر نہیں چلا رہا، وہ مجبور محض نہیں ہے یہاں پر، وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے۔ لیکن پروردگار کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پتہ تھا، وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات صدور ہے، اس کو پتہ تھا کہ اس بندے کو اختیار دینا ہے، اور اس نے اس اختیار کو صحیح استعمال کرنا ہے یا غلط استعمال کرنا ہے، یہ اللہ کو پہلے پتہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے اختیار اللہ نے دینا تھا، دے دیا اللہ نے، ان نیکی اور بدی کے دونوں راستوں پر لا کر کھڑا کر دیا، دونوں کا انجام بتا دیا اور اختیار دے دیا۔ اب اللہ کو پتا تھا اس نے سیدھی راہ پر چلنا ہے، اس نے میرے لیے لکھ دیا یہ جنت میں جائے گا، یہ پہلے سے لکھتی ہے؟ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بندے کا پتا تھا اس نے کفر کی راہ کو اختیار کرنا ہے، شرک کی راہ کو اختیار کرنا ہے، اللہ کو پتا تھا۔ جی، اس میں اختیاری معاملہ ہے، اس میں ہاں، اس نے اپنی مرضی سے اختیار کرنا تھا، اللہ کو پتا تھا، اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا کیا یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا جنت کا یا جہنم کا، اچھائی یا برائی کا، یہ جو بندے نے کرنا تھا اس کی بنیاد پر اللہ نے کیا ہے۔ یہ جس طرح ہمیں مرد اور عورت بنایا ہے یہ اس طرح نہیں ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ بالکل اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، ایک استاد ہے، سارا سال وہ اپنی کلاس کو محنت کرواتا ہے، پڑھاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چند طالب علم ایسے ہیں جو ڈل ہیں، محنت نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہوم ورک نہیں کر کے آتے، جی جی، ٹھیک ہے، وہ بڑی محنت کرتا ہے لیکن وہ توجہ ہی نہیں دیتے، وہ اپنی ڈائری پر لکھ لیتا ہے کہ میرے فلاں 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 نامی شاگرد یہ بورڈ کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ ہاں، اس نے پہلے لکھ دیا، امتحان سے پہلے، امتحان بھی نہیں ہوا ابھی، جب رزلٹ آیا تو جن کے نام لکھے تھے نا سارے ہی فیل۔ اب ہم کیا سمجھیں گے، کیا استاد کے لکھنے کی وجہ سے فیل ہوئے ہیں یہ؟
ऑब्जर्वेशन استاد نہ لکھتا تو پھر فیل نہیں ہونا تھا، ہو رہا تھا. فیل ہونا تھا. انہوں نے یہ استاد کے لکھنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوئے. استاد کو علم تھا کہ اس طرح کی صورتیں پاس نہیں ہوا کرتی جو اس طرح کے بد محنتی ہوتے ہیں. جی جی تو اس نے لکھ دیا. جس طرح استاد کو پتہ ہے، اللہ تو علام الغیوب ہے، بے شک. اس کو پتہ تھا کہ اس نے صحیح کام کرنا ہے، یہ غلط کرنا ہے. اب جو غلط کرتا ہے نا، اللہ اس کو روکتا نہیں ہے، ادھر اس کی باغیں ڈھیلی کر دیتا ہے. جو سیدھے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کی باغیں آسانیاں کر دیتا ہے. ڈھیلی کر دیتا ہے، آسانیت پیدا کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو جدھر جانا چاہتا ہے ادھر اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے.